السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن کی تفسیر کے ضمن میں ہم آیا نمبر 58 سے آج آغاز کریں گے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جنت میں متقین کی بیویوں حوروں کے حسن و جمال کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت، اس کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے پار سے نظر آئے گی۔ ہلا بھی سمجھیں، پرانے زمانے میں عربوں میں ایک لباس ہوتا تھا کہ یہ 2 چادریں ہوتی تھیں جو سلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، ایک چادر نیچے باندھی جاتی تھی، ایک چادر اوپر لی جاتی تھی، ان کو ہلا کہتے تھے۔ تو 70 ہلوں یعنی کئی ہلوں میں بھی بدن اگر چھپا ہونا تو بدن کا نور ان ہلوں میں سے بھی آیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، عطا فرمایا ہے حوروں کو، اور جو جنتی عورت ہوگی اس کا حسن و جمال بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ اچھا یاد رکھیں، یاقوت جو ہوتا ہے وہ سرخ رنگ کا پتھر ہوتا ہے۔ تو جو یاقوت ہوتا ہے اس کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر تم اس میں ایک دھاگا بیچ میں داخل کر دو نا، پھر تم اس کو شفاف کرو تو تم کو اس کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، یہ سنن الترمذی میں بھی آتا ہے حدیث 2533، اور صحیح ابن حبان میں بھی آتا ہے حدیث 7396، اور المستدرک جو امام حاکم کی اس میں بھی آتا ہے۔ تو وہ سفید ہونے میں مرجان کی طرح ہوں گی اور شفاف ہونے میں یاقوت کی طرح ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی اللہ نے جنت میں تمہاری بیویوں کو اس قدر حسین بنا دیا ہے کہ ان کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو لذت حاصل ہو۔ پھر فرمایا اگلی آیہ مبارکہ میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ نیکی کا بدلہ تو صرف نیکی ہے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کی جزا تو صرف جنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کیا، اس کی جزا صرف جنت ہے۔ اسی طرح ابن زید کہتے ہیں کہ جس نے دنیا میں نیک کام کیے اس کی جزا صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ آخرت میں نیکی کی جائے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا زیادہ علم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر میں نے توحید کا انعام کیا ہے اس کی جزا جنت کے سوا کیا ہے۔ الاتحاف السنیہ پیج نمبر 282۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ جس شخص پر میں نے اپنی معرفت اور توحید کا انعام فرمایا، اس کی جزا صرف یہ ہے کہ میں اس کو اپنی رحمت سے اپنی جنت میں اور اپنی قدس کی بارگاہ میں رکھوں۔ کنز العمال میں حدیث آتی ہے حدیث 6438، اور تاریخ اصبہان میں بھی جلد 1 صفحہ 233 پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ جس شخص پر میں نے ازل میں احسان کیا ہے اس کی جزا صرف یہ ہے کہ میں ابد تک اس پر احسان فرماتا رہوں۔ الکشف والبیان کی جلد 9 صفحہ 192، اور الجامع لاحکام القرآن کی جز 17 پیجز 165-166، اور زائد المسیر کی جلد 8 صفحہ 122۔ اس کے بعد فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی تم اپنے رب کی اس نعمت کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ اس نے تمہاری نیکیوں کی جزا میں تمہیں جنت عطا فرمائی اور یہ چیز تمہیں بیان فرما دی تاکہ تم مزید نیکیاں کرو اور مزید ثواب حاصل کرو۔
پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ جو دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں، تو مقاتل بن سلیمان بلخی جو متوفی 150 ہجری کے ہیں لکھتے ہیں کہ وہ دو جنتیں جو مقربین، صدیقین اور شہداء کے لیے ہیں، یعنی جنت عدن اور جنت النعیم۔ ان کے علاوہ اور دو فضیلت والی جنتیں ہیں، یعنی کہ جنت الفردوس اور جنت الماوا۔ تفسیر مقاتل بن سلیمان کی جلد 3 صفحہ 310۔ اور اس کے بعد جو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پہلے متقین کے لیے تو دو جنتوں کا ذکر کیا گیا، پھر ان کے علاوہ متقین کے لیے دو اور جنتوں کا ذکر کیا۔ تو جو رب تم پر اتنا انعام کر رہا ہے، تم اپنے رب کے اس فضل و کرم کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ پھر فرماتا ہے میرا رب کہ مدھامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ دو جنتیں سیاہی مائل سبز رنگ کی ہیں، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ جنتیں گہرے سبز رنگ کی ہیں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاہ رنگ کی، یعنی بہت ہی لش ڈارک گرین کلر کی۔ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تمہارے لیے دو جنتیں گہرے سبز رنگ کی بنائی ہیں، اور سبز رنگ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور ان نعمتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ پھر میرے رب نے فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، کہ ان جنتوں میں چھلکتے ہوئے دو چشمے، عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ چشمے کون سے ہیں؟ وہ چشمے خیر اور برکت سے چھلک رہے ہوں گے، وہ چشمے ایسے ہوں گے کہ ان میں خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اولیاء اللہ کے گھروں میں تو مشک، عنبر اور کافور کے چھینٹے پڑ رہے ہوں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مفسرین کا یہ قول بھی آتا ہے کہ ان کے گھروں میں انواع و اقسام کے پھل برس رہے ہوں گے۔ اس کے بعد میرے رب نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ نے جنت میں تمہارے لیے دو چشمے بنا دیے جو تم ہمیشہ جاری رہتے ہیں اور کبھی منقطع نہیں ہوتے، تو تم اس نعمت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور اسی طرح فرمایا اگلی آیہ مبارکہ میں فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی ان جنتوں میں پھل ہے، فاکہہ ہے، ونخل ہے یعنی کھجوریں ہیں، ورمان ہے یعنی انار ہیں۔ تو اس لیے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے کھجوروں اور پھلوں کا ذکر پہلے بھی کیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں، اور اس آیت میں انار کا ذکر بھی اضافی طور پر آ گیا۔ اور انار بھی یاد رکھیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ترش ہوتا ہے اور ایک شیرین ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ اب بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو رحمان تمہیں دو جنتیں دے، ان جنتوں میں انواع و اقسام کے پھل دے، تم اس رب کی نعمتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ پھر فرمایا فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان جنتوں میں خوب سیرت بیویاں ہیں، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس آیت میں جو خیرات کا لفظ ہے یہ دراصل خیرات تھا، تخفیف کے لیے یا کو حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے خیرات ہو گیا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اگر خیرات حسان میں سے ایک آسمان پر آ جائے تو تمام آسمان روشن ہو جائے گا اور سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ یعنی ان جنتی عورتیں اتنا حسن و جمال اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے تو ہم ان کے حسن و جمال کو دیکھ بھی نہیں سکتے، آسمان پہ آ جائیں تو سورج اور چاند کی روشنی ہمیں مدھم معلوم ہو۔ یعنی آپ دیکھیں نا جب سورج نکلتا ہے اور چاند بھی نکلا ہوا ہو تو چاند نظر نہیں آتا، تو اسی طرح جب ان عورتوں کا حسن آسمان پہ آیا ہوگا تو سورج ان کے حسن میں چھپ جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے حسان کا جو معنی ہے جس کی صورت حسین ہو اور اس کے حسن کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے حسین فرمایا ہو، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ وہ حسن کا کیا معاملہ ہوگا۔
میرا رب ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں تمہیں وہم و گمان بھی کبھی نہیں گزرا ہوگا، تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، تمہارے کان نے کبھی سنی نہیں۔ یہ اب آپ کہہ رہے ہیں ہم سن رہے، یہ سن تو رہے لیکن اس کو ہم کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے کہ ایسا حسن کیسا حسن ہوگا کہ جس کے آگے سورج مان پڑ جائے، کیسا حسن ہوگا جو کپڑوں کے اندر سے بھی جھلکتا ہو، وہ حسن کیسا حسن ہوگا اس کو یہاں ہمارا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت زہری اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ان کی اخلاق بہت نیک اور عمدہ ہوں گے، یعنی صرف صورتاً حسین نہیں بلکہ سیرتاً بھی حسین ہوں گی، صورت کی بھی حسین اور سیرت کی بھی حسین۔ اور ابو صالح کہتے ہیں وہ سب دوشیزہ اور کنواری ہیں۔ ترمذی کہتے ہیں کہ خیرات کا معنی ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار کر لیا اور چن لیا اپنے اختیار سے، ان کی تخلیق کو بہت حسین اور بہت عمدہ بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے اختیار کے مقابلے میں انسانوں کی اختیار کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، تو جو اللہ کی چنندہ ہوں گی ان کا کیا مقام ہوگا، وہ کیسی ہوں گی؟ ایک ہوتا ہے نا یہاں پر تو تم چنتے ہو اپنے لیے جیون ساتھی، اپنا پارٹنر ان لائف، اور اپنی زوج کو تم چنتے ہو، اپنے اسپاؤس کو تم چنتے ہو، وہاں وہ اللہ نے تمہارے لیے چنے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ صرف اپنے شوہروں کو دیکھنے والی ہوں گی کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بڑی آنکھوں والی حوریں اور ان کی جمع ہونے کی ایک جگہ ہے، وہ وہاں پر اپنی آوازیں بلند کریں گی، ایسی آواز کسی مخلوق نے نہیں سنی ہوگی۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف وہ صورتاً خوبصورت ہیں، وہ سیرتاً بھی خوبصورت ہیں، ان کی آواز بھی ایسی سریلی ہے کہ تم نے ایسی سریلی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہاں تو لوگ دنیا میں مغنیاں گانا والیاں جو ہوتی ہیں نا، گانے جو گاتی ہیں، ان کی آوازیں سن کے کہتے ہیں کہ آہ کیا خوبصورت آواز ہے، کہ بس ایسی آواز تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ تو حور کی آواز کیا ہوگی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایسی آوازیں تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی، ایسا حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ ایسی بلند آواز کرے گی اور کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم کبھی ہلاک نہیں ہوں گی، ہم نعمتوں والی ہیں، ہم کبھی محتاج نہیں ہوں گی، اور ہم اپنے شوہروں سے راضی ہونے والی ہیں، سو ہم ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے مبارک ہو جو ہمارے لیے ہے اور ہم جس کے لیے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حوروں کی الفاظ، ایک جملے آپ غور کریں، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم کبھی ہلاک نہیں ہوں گی، یہ نعمت تم سے کبھی چھنے گی نہیں، ایک دفعہ تمہیں عطا ہو گئی، ہم نعمتوں والی ہیں، یعنی ہمارے ساتھ بھی نعمتیں آئیں گی۔ ایک تو ہم تمہارے لیے نعمت ہے نا، ایک ہمارے ساتھ بھی نعمتیں آئیں گی۔ وہ کیا نعمتیں آئیں گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت کیا ہوگی کہ تم ان کی موجودگی میں اچھا محسوس کرو گے۔ پھر وہ کہتی ہے ہم کبھی محتاج نہیں ہوں گی، یعنی یہ وہ عورتیں نہیں ہوں گی کہ تم سے چیزیں مانگتی رہیں، تم سے تقاضے کرتے رہیں، نہیں، یہ تقاضے کرنے والیاں نہیں ہیں، ہم اپنے شوہروں سے راضی ہونے والیاں ہیں، ہم ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی، ہم انہیں کبھی اپسیٹ نہیں کریں گی، وہ ہم سے کبھی اپسیٹ نہیں ہوں گے، ہم ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی، نہ ہم ان سے ناراض ہوں گی، نہ وہ ہم سے کبھی ناراض ہوں گے۔ اس لیے مبارک ہو جو ہمارے لیے اور ہم جس کے لیے۔ ان الفاظ پر آپ غور کریں نا، آپ سبحان اللہ، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے قرآن میں سورہ الواقعہ میں، حور عین، بڑی آنکھوں والی حور ہے۔ تو حضور نے فرمایا حور کا معنی ہے سفید، اور عین کا معنی ہے موٹی آنکھوں والی، ان کی پلک کرگس کی پر کی طرح ہوگی، یعنی گدھ کے پر کی طرح ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے اس ارشاد کے بارے میں بتائیے کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ سورہ رحمان میں جو آتا ہے کہ گویا وہ یاقوت اور مونگے کی مثل ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ اس طرح صاف اور شفاف ہوں گی جس طرح سیپی میں موتی ہوتا ہے، جس کو کسی نے نہ چھوا ہو، جیسے کہ موتی سیپ کے اندر بند ہوتا ہے نا، کھولنے والے کو ملتا ہے، ویسی جس کو عطا ہوں گی۔ تو کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے اس ارشاد کے بارے میں بھی بتائیے کہ فیہن خیرات حسان، سورہ رحمان میں آتا ہے کہ ان میں نیک سیرت اور حسین حوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور ان کے چہرے بھی حسین ہوں گے۔ پھر کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ کے اس ارشاد کے بارے میں بتائیے کہ کأنہن بید مکنون، کہ سورہ صافات میں کہ ان حوروں کی جلد، یعنی ان کی کھال اس طرح رقیق اور باریک ہوگی جیسے انڈوں کی وہ جلد ہوتی ہے جو اس کے چھلکے کے قریب ہوتی ہے۔
تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے بارے میں بتائیے. تو حضور نے اس کو یوں ایکسپلین کیا کہ وہ یعنی اتنی زیادہ نرم و نازک ہوں گی. تو کہتی ہے میں نے عرض کیا رسول اللہ پھر عروباً اترابا کے بارے میں بتائیے جو سورہ الواقعہ میں. تو حضور نے فرمایا محبت کرنے والی. یہ جو محبت کرنے والی ہیں نا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں ایک عمر میں آ کے فوت ہوئیں. اللہ نے انہیں ایک ایسی عمر تک پہنچا دیا جو بوڑھا جسے تم کہتے ہو، لیکن جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. ہر عورت چاہے وہ حور ہو چاہے وہ دنیا سے گئی ہوئی بیوی ہو، ہر عورت وہاں پر دوشیزہ ہوگی، کنواری ہوگی، جوان ہوگی. میاں بیوی کے ملنے کے بعد وہ پھر سے کنواری ہو جائے گی. آپ نے فرمایا عروباً یعنی عشق اور محبت کرنے والیاں ہوں گی، اور اترابا کا معنی ہم عمر ہوں گی. تو وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ آیا دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی آنکھوں والی حوریں؟ حضور نے فرمایا دنیا کی عورتیں افضل ہیں، بڑی آنکھوں والی حوروں سے افضل ہیں، جس طرح اندر کا کپڑے سے اوپر کا کپڑا افضل ہوتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ تو حضور نے فرمایا وہ دنیا والی عورت تو جنت میں جائے گی اپنے عمل کر کے، نمازیں پڑھ کے، اللہ کے لیے روزے رکھ کے. تو اللہ ان کے چہروں پر نور پہنائے گا، ان کے جسموں پر ریشم کا لباس پہنائے گا، ان کا رنگ سفید ہوگا، ان کا لباس سبز ہوگا، وہ سونے کے زیورات پہنے ہوئے ہوں گی. ان کی انگیٹھیاں جن میں تم آگ جلاتے ہو نا یہ بھی موتی کی ہوں گی، وہ ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی. اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ انگیٹھیوں کی جنت میں کیا ضرورت، وہاں تو کوئی سردی گرمی تو ہے نہیں. کہنے کا مقصد ہے یہاں پر کہ ڈیکوریٹو انگیٹھیاں بھی تو ہوتی ہیں، وہ ڈیکوریٹو انگیٹھیاں بھی موتیوں کی ہوں گی، اور وہ کہیں گی سنو ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گی اور ہم کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گی. ایک بڑی چیز ہے. ان عورتوں سے پوچھیں جن کی زندگیاں خوف میں گزرتی ہیں، شوہر کا خوف، سسرال کا خوف، اس کا خوف، اس کا خوف، گھر سے باہر نکلنے کا خوف، محلے داری کا خوف، پتہ نہیں کیا کیا خوف ایک عورت کی زندگی میں ہوتے ہیں. تو وہ کہیں گی اب ہمیں خوف نہیں ہے، ہمیں خوف ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے ہر خوف اٹھا لیا، ہمیشہ کی نعمتیں دے دی ہیں. سنو ہم ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ قیام پذیر رہیں گی، ہم کبھی سفر نہیں کریں گی، ہمیں کہیں یہاں وہاں نہیں جانا ہوگا، تنگی نہیں ہوگی. کسی سے ملنا ہوگا وہ حاضر، ہمیں کہیں جانا ہوگا ہم حاضر. ماں باپ سے ملنا ہے ایک پلک میں پہنچ گئے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. سفر کی حاجت نہیں ہے، تھکان نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، ہر خواہش اللہ پوری فرمائے گا. ہم ہمیشہ اپنے شوہروں سے راضی رہیں گی اور کبھی ناراض نہیں ہوں گی. اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ جو عورتیں یہاں سے وہاں جائیں گی نا جنت میں، ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، حوروں سے افضل بھی ہیں، اور کیفیت ان کی بھی وہی ہے کہ ہر شے سے ماورا، ان اے سینس کہ ہر خوف سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے کوئی ہے ہی نہیں نا، بالکل پرسکون لائف ہے، نعمتوں میں ہے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا ہم میں سے کوئی عورت دنیا میں کبھی ایک سے زیادہ شوہروں سے عقد کرتی، یعنی ایک شوہر سے شادی ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے شوہر سے شادی کر لی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی 3 شادیاں ہو جاتی ہیں ایک کے بعد ایک، کسی کی 4 ہو جاتی ہیں، پھر وہ عورت فوت ہو جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس کے وہ شوہر بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، سب کے سب جن کی وہ زوجیت میں رہی ہو. تو جنت میں پھر کس کو ملے گی؟ حضور نے فرمایا یا ام سلمہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ تم جس شوہر کو چاہو چن لو، کیونکہ سارے تیرے شوہر جنتی ہیں، یا جو جنتی ہیں ان سب میں اس کو اختیار دیا جائے گا. تو وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اب جنت میں تو سبھی کے اخلاق اچھے ہوں گے نا، دنیا میں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا برتاؤ اس کے ساتھ بہترین ہوگا، وہ عورت اس کو چنے گی. یعنی اچھے اخلاق کی اتنی ویلیو ہے، یہ یاد رکھیں. اور یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے. کبھی کبھی ہمارے ہاں عورتیں کافی ہی زبان دراز ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی تکلیف دہ باتیں کر جاتی ہیں، بڑے فلو میں کر جاتی ہیں اور عادتاً کر جاتی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ مردوں کے لیے تو ہے تو تم تو اچھے اخلاق سے رہو، اور عورتوں کے لیے کہ تم بد اخلاق بنے رہو. نہیں. تو اچھے اخلاق والا مرد جو ہے وہ عورت کو پسند ہوتا ہے، اسی طرح مرد کو بھی اچھے اخلاق والی عورت پسند ہوتی ہے. اخلاق بہت ضروری ہے، تو اس لیے فرمایا اچھے اخلاق والے مرد کو وہ چنے گی. اور وہ عورت کہے گی کہ اے میرے رب، یہ شخص دنیا میں میرے ساتھ سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا تھا، سو میرا اس سے نکاح کر دے. اور پھر باقی شوہروں کو وہ بھلا دی جائے گی کہ ان کی وہ بیوی تھی. دیٹس اٹ. ان کے لیے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ وہ تو دنیا میں ہے نا یہ کہ یار وہ میری تھی وہ مجھے مل جائے. نہیں،
وہ پھر معاملہ ختم، پھر وہ اس کی بیوی ہو گئی جس کو وہ عورت چنے گی، تو اللہ نے چناؤ عورت کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، دنیا اور آخرت کی خیر اچھے اخلاق کے سبب سے ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف مردوں کے لیے اچھے اخلاق، بلکہ عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے اچھا اخلاق بہت ضروری ہے۔ اور یہ روایت المعجم الاوسط میں آتی ہے، اسی حدیث نمبر 3141 معجم الاوسط میں، اور اسی طرح 3165۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہے ہوں، وہ جنت میں اس شوہر کے پاس رہے گی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ بہرحال ان آیات کی تفسیر ابھی جاری ہے، حوروں سے متعلق پھر اور کچھ تفصیلات اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔